السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر محترمہ، اساتذہ کرام، مہمانان اعظام، ذمہ داران مدرسہ اور معزز سامعین و سامعات، میری تقریر کا عنوان ہے عورت کی عزت و حفاظت اور اسلامی تعلیمات۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ شیطان مردود آدم و حوا انسانی ذریت کا ازل سے دشمن ہے۔ ہر طرح سے ان کو دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ انسانی آزمائش کی خاطر اس کو مہلت بھی دی گئی ہے، اور وہ اپنے وعدے کے مطابق شیطان انسان کو مختلف قسم کے بد اخلاقیوں اور گناہوں میں گرفتار کرتا ہے۔ ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ زنا اور بے حیائی ہے، جو ایک وبائی شکل اختیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری اسباب اور نفسیاتی محرکات رکھے ہیں، جو انسان کو فرد اور نوع دونوں کے ذریعے بقا کا انحصار کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ان دونوں اسباب میں پہلا سبب کھانے کی خواہش، شکنجیری سے انسان کا وجود باقی رہتا ہے۔ دوسرا سبب جنسی خواہش، جس پر انسان کی بقا کا انحصار ہے، لیکن وہ نہایت قوی اور قابو نہ آنے والا ایک سبب ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہر انسان سے اپنی ناقابل تسخیر خواہش کو پورا کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس سبب کے لیے حدود مقرر کیے جائے تاکہ وہ اپنے دائرے میں ہی آزاد رہے، نہ ہی اسے رگڑ کر کچل دیا جائے، نہ ہی دیوانگی کی حد آزاد چھوڑ دیا جائے۔ اسلام نے اس موقف کو اختیار کرتے ہوئے زنا کو حرام قرار دیا اور نکاح کو حلال قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اگر کسی انسان کے لیے ایک نکاح کافی نہیں ہے اور وہ اپنے نفس پر کنٹرول یا قابو نہیں پا رہا ہے، تو شریعت اسلامیہ نے 2، 3 حتیٰ کہ 4 نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن زنا اور بے حیائی جیسے فعل بد سے روکتا ہے اور منع کرتا ہے۔ اسلام جو کہ پاکیزہ معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے، اس کا نظریہ یہ ہے کہ زنا اور بغیر نکاح صحیح کے جنسی تعلقات قائم کرنا حرام ہے، اور اس فعل بد کو سختی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد و عورت اس کام کا ارتکاب کرتے ہیں تو انہیں 100 کوڑے لگائیں، اگر شادی شدہ کرتے ہیں تو انہیں سنگسار کیا جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں زنا اور بے حیائی کی طرف لے جانے والی چیزیں و اسباب یہ ہیں: نمبر 1 اختلاط مرد و زن، نمبر 2 تنہائی، نمبر 3 بغیر ضرورت گھر سے باہر نکلنا۔ نمبر 1 اختلاط مرد و زن۔ اختلاط کے معنی ہیں غیر محرم مرد و عورت کسی ایسے جگہ ملنا جہاں دیکھنا ممکن ہو، گفتگو کرنا ممکن ہو، چھونا ممکن ہو۔ یہ بھی زنا اور بے حیائی کا سب سے بڑا اور اہم سبب ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ حضرت اسید انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد کے باہر دیکھا کہ مرد و عورت اکٹھا چل رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے مخاطب ہو کر کہا اے عورتوں کی جماعت، کنارہ ہو جاؤ، تمہارے لیے راستے کے درمیان چلنا نہیں ہے بلکہ راستے کے کنارے چلنا ہے۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد عورتیں بالکل الگ ہو گئی، دیوار سے چمٹ کر چلتی تھی، بسا اوقات ان کا کپڑا دیوار سے اٹک جاتا تھا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ مسجد جہاں آنے جانے کے راستوں کے بارے میں یہ حکم ہے، جہاں ہر شخص عبادت کے جذبے سے آتا جاتا ہے، دوسری عام جگہ جہاں شرم و حیا کی کوئی قید نہیں ہے، تو اختلاط مرد و زن کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ نمبر 2 تنہائی۔ بے حیائی کی روک تھام کے لیے شریعت اسلامیہ نے یہ بھی ایک قدم اٹھایا ہے کہ کسی بھی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم۔ بغیر ضرورت گھر سے باہر نکلنا، عورت کا اپنے گھر سے باہر نکلنا
بالخصوص کثرت کے ساتھ گھر سے باہر نکلنے کو شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے دل کو برائی سے بھر دیتا ہے اور وہ آسانی کے ساتھ زنا اور بے حیائی کا شکار بن سکتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام بہنوں کو ہر حال میں اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔